علم ما كان وما يكون
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع علم النشور ہم سب کے دلوں کے سرور آقائے کل ختم الرسول مولائے کل دنائے سبل فخر الرسول احمد مختار مدنی تاجدار شب اسرا کے دولہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سرکار کی بارگاہ مصطفی میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عرض کرنے کے بعد برادران اہل اسلام، اہل محبت، برادران اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم و محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بفضلہ تعالی چوتھا جمعہ المبارک ہے، جس میں حضرت سیدنا و مولانا یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سسر مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، امام بلا فصل، خلیفہ اول، امام اول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں صرف اور صرف قرآن پاک ہی سے نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستان محترم، یہ آمینہ کے لال کا وہ محبوب یار ہے جس کی تعریفیں اللہ نے انگنت جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، تو اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 30واں پارہ یعنی آخری پارہ 30ویں پارے کی سورہ واللیل، سورہ واللیل کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ رب پروردگار صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیات و تسلیم کی عزت و عظمت کا میری زبان پر مالک کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو حق کہنے، سننے، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، ان قریب وہ اس کو جہنم سے بچائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا
جس کا یہ ذکر خیر ہو رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی ہے، اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ رب پروردگار نے یہ مقدس آیات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی شان میں نازل فرما کر کائنات والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں، جو میرے محبوب سے وفا کرتا ہے پھر کائنات کا رب اس سے وفا کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، ان قریب اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا، الاتقا، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اتنے سجدے اور رکوع کیے ہیں، اور دیگر عبادات میں ہر وقت وہ مصروف رہا ہے۔ سب سے بڑی عبادت ہے آمنہ کے لال کی خدمت، سرکار کی وفاداری، سرکار سے محبت، سرکار سے پیار، اور اس میں پوری کائنات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ سرکار سے وفا کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تمام صحابہ وفادار ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تقوی میں بڑھ کر ہیں، آپ فضیلت میں بڑھ کر ہیں، آپ خیرات میں بڑھ کر ہیں، آپ سرکار کی بارگاہ میں وفا میں بڑھ کر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، اور اللہ پاک نے یہ اصول قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک میری بارگاہ میں اور میرے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہے، سب سے اونچا وہ ہے، سب سے زیادہ شان والا وہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو جب ملایا جائے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا تقویٰ کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، تو پھر رب نے ارشاد فرمایا جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا افضل و اعلیٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی نبیوں کے بعد، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاقیہ عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اس ساری مخلوق میں افضل البشر بعد از انبیاء کس ذات کو بنایا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو قرآن پاک یہ بتلا رہا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، اس پوری تخلیق انسانی میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تقویٰ اور یہ جناب شان، یہ رتبہ، یہ افضلیت عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس تقوی کی پرہیزگاری کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں تقوی اختیار کر چکا ہے، وہ کیوں ان جناب متقی و پرہیزگار ہو چکا ہے، اس کو یہ شان کیسے مل گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں اللہ کے نام پر مال دیتا رہتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ، وہ ہر وقت اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر رزق جناب مال خرچ کرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کے نام پر چیزیں لٹاتا رہتا ہے،
مال خرچ کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے رب کے نام پر مال خرچ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دکھلاوا نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے۔ وہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ یتزکا، کہ اللہ ان کو باطن بھی پاک کر دے، اللہ ان کا ظاہر بھی پاک کر دے۔ تو گرامی قدر دوستوں بزرگوں، رب کائنات نے یہ سند جاری کر دی، ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے، اس کو اللہ نے وہ طہارت عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو وہ تقویٰ عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو وہ پرہیزگاری عطا کی ہے۔ اس کا پیچھے سبب کیا ہے؟ یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنے یار کے نام پر ہمیشہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اس خرچ کرنے کی بنا پر اللہ نے اس کو یہ تقویٰ عطا کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو سارے لوگ دیتے ہیں۔ تو گرامی قدر دوستو، زکوٰۃ تو فرض ہو رہی ہے مدینہ شریف میں جا کر، اور یہ سورہ اللیل جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ اور مال ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ رب کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا پر خرچ کیا جاتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے جو ہمیشہ خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ جو میرے نام پر مال خرچ کرتا ہے، الذی یؤتی مالہ، اس مال خرچ کرنے کا عوض میں نے اس کو کیا دیا ہے؟ ایک تو الاتقاء، اس کو میں نے تقویٰ عطا کر دیا ہے، پرہیزگاری عطا کر دی ہے، اس کو نیکوکار بنا دیا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یتزکا، اس کے اندر کو بھی پاک کر دیا ہے، باہر کو بھی پاک کر دیا ہے۔ وہ ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، اس کا اللہ نے ظاہر باطن پاک کر دیا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ، کہ وہ اپنے رب کے نام پر مال خرچ کرتا ہے۔ اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مکہ شریف میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سمیت 7 غلاموں کو آزاد کروایا اور منہ مانگے پیسے دے کر آزاد کروایا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے علماء سے، کہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے امیہ بن خلف کے ساتھ سودا کیا تو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ اپنا ایک ایسا حبشی غلام دیا جس کا رنگ کالا نہیں گورا تھا، اور اس کی ملکیت میں 7 غلام تھے اور 3 لونڈیاں تھیں۔ اس کے علاوہ 10,000 درہم کا وہ مالک تھا۔ ذرا غور کرنا، اتنا بڑا امیر تھا وہ غلام، جس کے تسلط میں 7 اور غلام تھے، 3 اور لونڈیاں تھیں، اور 10,000 دینار کا وہ مالک تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب امیہ بن خلف سے کہا نا کہ اس مسکین کو تو مارتا رہتا ہے، اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، کبھی اس کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے، کبھی گرم پتھروں پہ لٹاتا ہے، کبھی اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کو جناب گوڑوں سے مارتا ہے، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ تو امیہ بن خلف نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے، اس نے کہا ابو بکر اگر تیرے دل میں اتنا ہی اس کا پیار ہے تو پھر اپنا جو تیرا غلام ہے نا وہ مجھے دے دے اور بلال کو تو دے دے۔ تو حضرت بلال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر سے آواز آئی، ابو بکر تیری تو ہمیشہ چاہت بھی یہی تھی کہ اگر دنیا کی ساری دولت بلال کے بدلے میں دے دے تو یہ سودا مہنگا نہیں، آج تو ایک غلام کے بدلے یہ غلام دے رہا ہے۔ بے شک اس کے پاس غلام ہے، اس کے پاس کنیزیں ہیں، اس کے پاس دولت ہے، پر یہ تو دیکھ اس کے پاس دنیا کی دولت ہے اور بلال
نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 1 منٹ نہیں لگایا، فرمایا سودا منظور ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، آزاد کر دیا۔ بات بڑی لمبی ہے۔ جب آزاد کیا تو مکے کے مشرکین کہنے لگے کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابوبکر پر، یا امیہ بن خلف کا کوئی احسان ہوگا ابوبکر پر، جس کے بدلے اس نے اتنا مہنگا بلال کو خریدا ہے۔ یہ مکے والے کہنے لگے کہ بلال کو بڑا مہنگا خریدا لیا ہے۔ بلال ظاہری طور پر اس قابل نہ تھا، کیونکہ ظاہری طور پر رنگ کا کالا تھا اور بے وطن تھا، بے قبیلہ تھا۔ اس کا وہاں نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ وہاں کوئی رشتہ داری تھی، نہ اس کا وہاں وطن تھا، نہ اس کی کوئی جائیداد تھی، نہ اس کے پاس کوئی دولتوں کی ہم دینار تھے۔ تو مشرکین مکہ بڑے حیران ہوئے کہ ابوبکر جو پوری ریاست میں سب سے بڑا تاجر ہے، اس نے کبھی گھاٹے کا سودا کیا نہیں، آج وہ کیسے مار کھا گیا؟ لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابوبکر پر، یا امیہ بن خلف کا کوئی احسان ہوگا ابوبکر پر، جو انہوں نے یہ اتنی بڑی دولت دے کر بلال کو آزاد کروایا ہے۔ وہ اپنے احسان کا بدلہ دینا چاہتا تھا، اپنا احسان لوٹانا چاہتا تھا۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، جب مشرکین مکہ نے یہ جملہ کہا آمنہ کے لال کے یار کے متعلق، مدینے کے تاجدار کے غلام کے متعلق، اور وفادار حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق، جو چند دنوں کے بعد خار کا بھی یار بننے والا تھا، اور پھر چند دنوں کے بعد مزار میں بھی یار بننے والا تھا۔ اس ابوبکر صدیق کے متعلق جب مشرکین نے یہ جملہ کہا، ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہو ابوبکر پر، یا امیہ بن خلف کا کوئی احسان ہو ابوبکر پر، جو اتنی دولت دے کر بلال کو خرید لیا ہے، جو ظاہری طور پر کسی کام کا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق جب یہ بات آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابھی پوچھنا چاہتے تھے کہ ابوبکر بلال کا تجھ پر کوئی احسان تو نہیں ہے، یا امیہ بن خلف کا تجھ پر کوئی احسان تو نہیں ہے زندگی میں، جس کے بدلے تو نے اتنی بڑی دولت رقم خرچ کر کے بلال کو خریدا ہے؟ ابھی سرکار نے پوچھا نہیں، عرشوں کے خدا نے جبرائیل کو بھیج دیا، اور جبرائیل نے آ کر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، اور ساتھ یہ جو ابوبکر آیا ہے نا بلال کو لے کر، اس ابوبکر کے لیے اللہ پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کا۔ میرے بھائیوں، ہم نے ابوبکر صدیق کو ایسے نہیں مان لیا، ابوبکر صدیق کو جس نے مانا اس نے اللہ کے قرآن پر عمل کیا۔ اور پھر جب ابوبکر صدیق کی شان کوئی بندہ بیان کرتا ہے نا، یہ جملہ غور سے سننا، یا کوئی پیار سے سنتا ہے تو اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی پیار کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی سرکار نے پوچھا نہیں، پوچھنا کیا تھا کہ اے ابوبکر تجھ پر بلال کا یا امیہ بن خلف کا کوئی احسان تو نہیں ہے جس کے بدلے تو نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اے حبیب علیہ السلام، یہ جو آپ کا غلام ہے نا ابوبکر، اس پر دنیاوی لحاظ سے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں ایمان اور تقویٰ اور ایمان کلمہ پڑھانے کے معاملے میں اس پر اللہ کا احسان ہے، آمنہ کے لال کا احسان ہے، اور دنیا کے لحاظ سے وَمَا لِأَحَدٍ، کسی ایک کا بھی، وَمَا لِأَحَدٍ، کسی
بلال پر ہے، ابو بکر پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کئی مرتبہ حدیث سن چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات والوں میں نے ہر بندے کا احسان اٹھا دیا ہے، میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، پر ایک ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، کل جب میدان معاشر لگے گا تو رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا، اللہ بغیر حجاب کے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اس کو اپنا دیدار کروا کے اٹھوائے گا۔ یہ وہ ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تجزا کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، احسان کا بدلہ احسان سے دینا، احسان کا بدلہ لوٹانا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کسی کے ساتھ کوئی جناب انس کرے، کسی کے ساتھ کوئی محبت کرے، اس کا بدلہ اس کو اس طرح دینا یا اس سے بڑھ کر واپس لوٹانا، یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ احسان ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان مکے والوں کو بھی کہہ دو جو آپ کے یار پر الزام لگا رہے ہیں، جو ابو بکر صدیق پر الزام لگا رہے ہیں، ذرا غور کرو نا، ابو بکر کا دفاع کون کر رہا ہے؟ صدیق کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ابو بکر صدیق کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو جس کا دفاع اللہ کرے اس کا دنیا میں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ابو بکر کو جزا اس دنیا میں کیا جزا عطا کی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ السلام، وہ کسی کا احسان نہیں لوٹانا چاہتا، نہ اس پر کسی کا احسان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ ابو بکر وہ ذات ہے جس نے ہمیشہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیشہ احسان کیے ہیں۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر اجازت دو تو وہ آپ کو عرض کر دوں، بڑی محبت والی بات ہے۔ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے، ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے۔ ایک دن نا آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، یہ بخاری شریف کی شرح ہے نا ارشاد الساری، اس میں یہ بات موجود ہے، اور پھر فتاوی رضویہ شریف، ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے فتاوی شریف میں بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، غور کرنا ہے ابو بکر، پیار سے میرے نبی نے فرمایا، آج ہمیں کوئی اپنے بچپن کی بات سنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار کہہ رہے ہیں، مدینے کے تاجدار جن کی باتیں خدا کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے تذکرے خود خدا کرتا ہے، وہ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات سنا۔ تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت میری عمر 4 سال تھی، جس وقت کی میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت میری عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ ہمارے 4 سال کے بچوں کو پیشاب کرنا نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 4 سال تھی کہ میرا باپ ابو قحافہ مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ بت خانے میں لے گیا، اور بت خانے میں جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ تیرا الہ ہے، یہ تیرا خدا ہے، اس کو سجدہ کر، اس کے آگے جھک۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو جواب دیا ہے نا، اس کو امام اہل سنت نے جو جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں شیر قرآن کی طرف بت کے سامنے آیا، ایسا شیر جو کسی سے ڈرتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بت کے سامنے آیا،
اور اس کو مخاطب کیا، اگر تجھے الہ ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ، اس نے نہ بولنا تھا نہ وہ بولا۔ پھر میں نے اس سے کہا اگر تجھے الہ ہونے کا دعویٰ ہے تو میں ننگا ہوں، مجھے لباس پہنا۔ ذرا غور کرنا، یہ 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں اتنی باتیں کرنی نہیں آتی، وہ 4 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اس نے نہ بولنا تھا نہ وہ بولا۔ میں نے تیسری مرتبہ کیا کیا؟ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا اگر تجھے الہ ہونے کا دعویٰ ہے تو میں تجھے یہ پتھر مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو میری ضرب سے بچا۔ یا رسول اللہ، اس نے نہ بولنا تھا نہ وہ بولا، نہ اس نے حرکت کرنی تھی نہ اس نے حرکت کی، تو میں نے وہ پتھر ایسے نشانے سے اس کے بوتھے پہ مارا کہ اس کے جسم کے پرزے پرزے ہو گئے، اس کے جسم کے پرخچے ہو گئے۔ تو میرا باپ جو مجھے دیکھ رہا تھا اس نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اے ابو بکر، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو میں نے بڑے سادگی سے کہا وہی کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہی کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے اور میری ماں سے کہا دیکھو آج اس نے کیا چاند چڑھایا ہے۔ ماں کہنے لگی کیا کیا ہے؟ آج اس نے مکے کے سب سے بڑے بت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ بولو نا، عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، کتب کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ بت شکن آج تک جتنے ہم نے سنے ہیں، کوئی بڑھاپے میں جا کے بت شکن ہوتا ہے، کوئی جوانی میں بت شکن ہوتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں بت شکن ہوتا ہے، کوئی جناب شباب کی حالت میں بت شکن ہوتا ہے، پر ابو بکر وہ ہے جو 4 سال کی عمر میں بت شکن بنا بیٹھا ہے۔ 4 سال کی عمر میں، یہ تاریخ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اسی لیے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کا معنی ہے سب سے پہلے بتوں کو توڑنے والا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی ماں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگی اس بچے کو معذور سمجھو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ مارو، اس کی گرفت نہ کرو۔ آج تو آپ نے دیکھا اس نے ایک بت کے پر خچے اڑائے ہیں، پر میں آپ کو بتلاتی ہوں جو آج تک نہ بتا سکی، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، یہ 4 سال کی عمر کی بات تھی، جو باپ نے دیکھا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت میں نے کیا دیکھا؟ میں برتن دھوتی تھی تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں کپڑے دھوتی تھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں کنویں سے پانی نکالتی تھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں گھر میں جھاڑو پھیرتی تھی مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، پر جب کبھی اتفاق سے میں کسی بت خانے میں جاتی تھی، اگر بت کے آگے میں جھکنے کا ارادہ کرتی تھی، ابو بکر میرے پیٹ میں آ کر جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، اور ہاتھ سے یہ آواز آیا کرتی تھی یا امات اللہ علی التحقیق، یا امات اللہ علی التحقیق۔ اے ابو بکر صدیق کی ماں سن لے، اے ابو بکر صدیق کی ماں سن لے، اب شہید بے والد العتیق تجھے اس بچے کی بشارت دے رہے ہیں جس کو اللہ نے ابھی سے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اتنی شان کا مالک ہے، ابھی تک وہ ذات دنیا پر آئی نہیں، اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ پہلے جاری فرما دیا ہے۔ اگلا جملہ سنو گے تو اگر آپ کے اندر تڑپ ہے تو ضرور بولو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں مجھے غیب سے یہ ندا آتی تھی ابشری بے والد العتیق، اللہ نے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تجھے اس کی خوشخبری ہو، اسمہ فی السماء صدیق، اللہ نے اس کا نام
اللہ نے ایک دن مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی ابوبکر صدیق کی بات سناؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق میرے پیر علی کیا فرماتے ہیں، ابوبکر کی بابت پوچھتے ہو، ابوبکر تو وہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے آسمانوں میں صدیق رکھا ہے، ابوبکر تو وہ ہے کہ فرشتوں کی زبان پر اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے، ابوبکر تو وہ ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث میں اس کا نام صدیق ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو صدیق کہا ہے، اللہ نے لامکان کی بلندیوں پر اس کا نام صدیق رکھا ہے، اور خود مصطفیٰ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق، میری ماں کو غیب سے آواز آئی، اسمہ فی السماء، اس کا نام اللہ نے آسمان میں صدیق رکھ دیا ہے، اسمہ فی السماء صدیق، اللہ نے اس کا نام آسمانوں پہ کیا رکھا ہے؟ صدیق۔ اگلا جملہ اگر چاہیں تو پھر عرض کروں گا، وگرنہ اپنی بات کو دوبارہ اپنی جناب اسی لائن پر لے آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے کیا کہا؟ میری ماں نے کہا کہ یہ وہ ہے تیرے پیٹ میں جس کی ہم تجھے مبارک دے رہے ہیں، اور یہ وہ ہے جس کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور یہ وہ ہے جس کا نام اللہ نے آسمانوں پہ صدیق رکھا ہے، اور یہ وہ ہے یہ محمد صاحب و رفیق، رب کائنات نے اس کو آمنہ کے لال کا صحابی بھی بنا دیا ہے اور محبوب کا ساتھی بھی بنا دیا ہے۔ ابھی تک پیٹ میں ہے، یہ شانیں پہلے عطا کر دی گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس نے ابوبکر صدیق کی طرف انگلی اٹھائی، اس کا دفاع، ابوبکر صدیق کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے۔ گج بج کے ذرا، کس نے دفاع کیا؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جب مشرکین مکہ نے کہا نا کہ اس پر بلال کا کوئی احسان ہوگا، امیہ بن خلف کا کوئی احسان ہوگا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، خبردار، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا یہ بدلہ لوٹانا چاہتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اگر یہ نیکیاں کرتا ہے، یہ تقوی اختیار کرتا ہے، یہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یہ ظاہر باطن سے پاک ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی کوئی نیکی جہنم سے بچنے کی نیت سے یا جنت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کی۔ جب بھی کوئی نیکی کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، یہ میرا رب مجھ پر عنایات کی بارش کا نزول عطا فرما دے، میرا رب مجھ پر اپنا قرب مجھے عطا کر دے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ نا، جب ہر نیکی کا ارادہ یہ ہو، جب ہر نیکی کی نیت یہ ہو کہ بس میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، نہ جنت کی حاجت ہو نہ جہنم سے بچنے کی حاجت ہو، فقط یار کو راضی کرنے کی حاجت ہو، تو پھر جنت بھی اسی کی ہے، جہنم بھی اسی کی ہے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو جہنم سے بھی چھٹکارا مل گیا، جب وہ راضی ہو گیا تو اللہ نے جنت کا مالک بھی بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جتنے کام کیے کس کے لیے کیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیے، آمنہ کے لال کے رضا کے لیے کیے۔ تو آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔
مطلب کیا ہوا؟ یہ تو نہیں کہ آج راضی نہیں ہے اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اپنی رضا کا اعلان تو میں نے کر دیا ہے، لیکن دکھاؤں گا اس دن جس دن میدان معاشر لگا ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والوں کو بتا دو، کائنات والوں کو بتا دو کہ ابو بکر صدیق پر اللہ اتنا مہربان ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کے لیے رب کائنات نے ایسے اگلی صورت میں اعلان کیا ہے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ رب تجھے فرما رہا ہے کہ میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو مجھ پر راضی ہو جائے گا. تو جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم پر راضی ہو جائیں گے، اسی طرح رب کائنات نے فرمایا اے حبیب علیہ السلام یہ جو تیرا یار بیٹھا ہے نا، یہ جو تیرا یار بیٹھا ہے جس کا نام ابو بکر ہے، اس کو بھی یہ بشارت سنا دو کہ ہم تجھ پر بھی ان قریب اتنا راضی ہو جائیں گے، اتنا راضی ہو جائیں گے کہ تو اپنے خدا پر راضی ہو جائے گا. اب یہ جو دو صورتیں ہیں ایک سورہ لیل اور ایک سورہ والضحیٰ، اس کے متعلق امام ابن کثیر نے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ واللیل ہے یہ سورہ صدیقی ہے. سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ثواب مل جاتا ہے، اور زیادہ سننے کا ثواب بھی ہے، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی ہے، وضو کر کے آنے کا ثواب بھی ہے. تو جب آپ اقرار کریں گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. امام فرماتے ہیں یہ سورہ واللیل جو ہے یہ سورہ صدیقی ہے، اور سورہ والضحیٰ جو ہے وہ سورہ محمدی ہے. تو رب کائنات نے دونوں سورتوں کو اکٹھا نازل کر کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ اے کائنات والوں اگر آمنہ کے لال کی رضا چاہتے ہو، اگر آمنہ کے لال کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے سورہ واللیل یعنی سورہ صدیقی ہے. آمنہ کے لال کی بارگاہ کا مقبول وہ ہوگا جس پر صدیق اکبر راضی ہوں گے. جو مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے وہ ابو بکر کو راضی کر لے. تو جس پر ابو بکر راضی ہو جائیں گے اس پر خود مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جس پر مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اس پر کائنات کا خدا راضی ہو جائے گا. تو یہ دونوں صورتیں اللہ نے ساتھ ساتھ رکھ دی، ایک سورہ صدیقی اور ایک سورہ محمدی. تو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کو کیسے جوڑا؟ آؤ نظرا ایک اور مقام کی آپ کو قرآن پاک کی سیر کرواتا چلا جاؤں. پارہ نمبر 3 ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 274. سورہ بقرہ، سورہ بولو ذرا بڑی مہربانی، سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 274. رب کائنات نے اپنے پاکیزہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا اے حبیب علیہ السلام یہ جو ہر وقت آپ پر مال خرچہ کرتا رہتا ہے نا، یہ جو ہر وقت آپ پر مال خرچ کرتا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا انعام اور اس کا ذکر، یہ جو خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کرنے کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے قرآن کی زینت بنا رہا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب نیت صاف ہو، جب اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. تو پہلے آپ سن چکے ہیں ابو بکر صدیق کو اللہ نے اندر اور باہر دونوں سمتوں سے پاک کر دیا. ابو بکر صدیق ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میری کوئی بات نہیں ہے. تو رب کائنات نے قرآن پاک کا 3 پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 274 ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن سے پیار ہے نا تو پھر اور کہہ دو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے الذین، وہ لوگ
युनफिकून जो खर्च करते हैं, वो लोग जो खर्च करते हैं। इस आयत के मुतल्लिक मुफस्सिरीन का इजमा है कि ये सारी उम्मत के लिए नाज़िल हुई, बिलखसूस हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युनफिकून अमवालहुम, वो लोग जो अल्लाह के नाम पर अपना माल खर्च करते हैं, जो अल्लाह के नाम पर अपना माल खर्च करते हैं। कब खर्च करते हैं? बिल्लैल, रात को, वन्नहार, और दिन को। रात को भी खर्च करते हैं और दिन को भी खर्च करते हैं। सिर्रन, छुप कर भी खर्च करते हैं, व अलानियतन, और ज़ाहिरी तौर पर भी खर्च करते हैं। कितनी सिम्मतें, कितने जगह पर इरशाद फरमाया, कभी रात को खर्च करते हैं, कभी दिन को खर्च करते हैं, कभी छुप के खर्च करते हैं, कभी लोगों के सामने खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये जो 4 मकाम है ना माल खर्च करने के, पहला क्या है? रात को। दूसरा क्या है? दिन को। तीसरा क्या है? छुप कर। चौथा क्या है? इलानिया। तो अल्लाह फरमाता है फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, जो लोग इस तरह माल खर्च करते हैं ना, उनकी जज़ा क्या है? फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की तरफ से जज़ा ये है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि इस दुनिया में भी उनको किसी का डर और किसी का खौफ नहीं है, और आखिरत में भी उनको गम नहीं होगा। तो अब इस आयत करीमा की तफसीर शरीफ में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सरकार की उम्मत के हर बंदे ने, बिलखसूस सहाबा ने, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर खर्च किया। जितनी तौफीक सी उससे बढ़ चढ़ कर खर्च किया, पर अबू बकर सिद्दीक का कोई मुकाबला न कर सका। ये हदीस की सब किताबों में आप पढ़ चुके हैं, सुने आपने कि एक दिन जंगे ग़ज़वा तबूक के लिए सरकार ने जब माल तलब फरमाया ना, तो उमर फरमाते उस दिन मेरे घर में बड़ा माल था, बड़े दीनार थे, बहुत बड़ा। हम तो सोचते हैं ना कि ये जो जेब है ना, इसको हाथ ना लगे, क्योंकि ये जेब भी हम दिल पर लगवाते हैं कि अल्लाह के नाम पर खर्च करते वक्त इधर हाथ लगे तो दिल जो है ना वो तड़प जाता है, ना खर्च कर, हम हाथ वापस कर लेते हैं। अल्लाह के नाम पर जब खर्च करने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन सहाबा रिज़वान, जिनको आज कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, जरा उनके लिए देखो ना। एक दिन ना मुझे एक और हदीस याद आ गई, सुभान अल्लाह। एक दिन ना मौला अली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये तो इरशाद फरमाओ कि मैदान माशर जब लगेगा तो सबसे पहला हिसाब किसका लिया जाएगा? सबसे पहला हिसाब ये कौन पूछ रहा है? मेरा पीर अली। कौन पूछ रहा है? मेरा पीर। और किससे पूछ रहा है? अपने पीर नबी से। कायनात के नबी तो सारी कायनात के पीर है ना, तो मौला अली हम सुन्नियों के पीर हैं। प्यार से सुभान अल्लाह बोला करो। तो सरकार ने फरमाया, मौला अली क्या सवाल किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाओ कि जब मैदान माशर लगेगा, मैं जल्दी जल्दी बात अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले हिसाब किसका लिया जाएगा? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, होगा अबू बकर। अबू बकर का सबसे पहले हिसाब होगा। या रसूलुल्लाह दूसरे नंबर पे कौन होगा? सरकार ने फरमाया होगा उमर, दूसरे नंबर पे उमर होगा। या रसूलुल्लाह तीसरे नंबर पे कौन होगा? सरकार ने फरमाया अंता या अली, तीसरे नंबर पे तू होगा। मौला अली तड़प गए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। पहले तो हर मौके पर अबू बकर के बाद उमर का नाम, उमर के बाद उस्मान का नाम लेते थे, आज तीसरे नंबर पर मेरा नाम क्यों ले दिया? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे वीर अली, इसकी वजह ये है, रब ने मुझसे वादा किया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ جو آپ کا عثمان ہے نا میدان محشر میں اس کا حساب نہیں لوں گا، اس لیے تیسرے نمبر پہ تیرا نام آتا ہے۔ تو پتہ چلا، یہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ حضرت عثمان غنی نے کیا 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 کیا۔ آمنہ کے لال کو رب کے نام کر دیا، جس کی وجہ سے بے حساب و کتاب جنت کا وعدہ ہو گیا۔ لیکن جو بات عرض کر رہا تھا نا، حضرت پیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آج میرے پاس بڑے تر و جناب دینار و درہم ہے، آج ابو بکر سے بازی لوں گا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا عمر اپنے لیے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ نصف کر دیا، آدھا بچوں کے لیے، آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جب ادھر سے میرے مصطفیٰ کا ہم راز آ گیا، یار غار آ گیا، ابو بکر صدیق آ گیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اپنے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سب آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا، بچوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ 4 موقعوں پر جن لوگوں نے مال خرچ کیا، دن کو، رات کو، چھپ کر اور ظاہری طور پر، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، مفسرین فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے 40,000 درہم رات کو خرچ کیا، 40,000 درہم دن کو خرچ کیا، 40,000 درہم چھپ کر خرچ کیا، 40,000 درہم لوگوں کے سامنے خرچ کیا۔ تو جب یہ 4 شرطیں ابو بکر صدیق کی پوری ہو گئی، یعنی رات کو بھی خرچ کیا، دن کو بھی خرچ کیا، دکھلا کر بھی خرچ کیا، چھپا کر بھی خرچ کیا، تو رب کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں یہ قرآن کا نغمہ جاری فرما دیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ کائنات والوں، میرے محمد کا یہ وہ یار ہے جو رات کو بھی خرچ کرتا ہے، دن کو بھی خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے اس کا بدلہ کیا ہے؟ آج بھی آنکھ کھول کر دیکھو اللہ نے اجر کیا دیا ہے کہ مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ لگا دیا ہے۔ نماز